آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کے وزن کا ترازو جھک جائے گا، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی نمونہ دنیا میں ایسا پیش کیا کہ جس کے راستے سے آپ کے زمانے کی جہالت کٹی ہے، اور آپ نے 100% صحابہ کو اخلاق کی ان بنیادوں کو اٹھایا کہ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں۔ کیا ایمان کے ساتھ پھرے، اعمال کے ساتھ پھرے اور اخلاق کے ساتھ پھرے، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اور اخلاق کا خلاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند باتوں میں ہے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اور یہ فرمایا کہ جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے، برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، رشتہ داری کو جو ہر حال میں جوڑے رکھنا، اور جو چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ میں، اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوش ڈالی تھی، آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار، یاسر کو، بلال کو ستایا تھا، حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا، یہ لوگ موجود ہیں، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فتوایا، یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم۔ فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ جن بھائیوں نے اتنے حالات سے گزارا یوسف علیہ السلام کو، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی لان تان تمہارے پر نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاقی زندگیوں کو لے کر آئے ہیں، اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کے وزن کا ترازو جھک جائے گا، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جس میں سب کے حقوق بتلائے گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گاہکوں کے، اپنے سیٹ کے، اور دنیا میں برادر وطن ہیں ان کے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ بھلائی کا حکم لے کر آئے۔ یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتلائے گئے کہ اگر آپ سواری کرتے ہیں تو سواری کا کام پورا ہو جائے تو فوراً اس پر اتر جاؤ، اس کو ممبر نہ بناؤ۔ جانور اگر حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے تو تیز چھری سے کرو،
تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے. جانور پال کے رکھا ہے تو اس کے چارے کا، گھاس کا، دانے کا اس کا انتظام کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. جتنا کام لیتے ہو اس سے زیادہ اس کا خیال رکھو. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منزل اللہ کو اور آخرت کو بنانا. اللہ نے ہم کو دنیا میں ملک و مال کے لیے پیدا ہی نہیں کیا.